السلام علیکم سامعین گرامی اور ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، سلامت و آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ جی، تو اس سے پہلے کہ حسب معمول ہم تختی نمبر 3 کا سبق نمبر 1 شروع کریں، تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ جی، آج ہم تختی نمبر 3 کا سبق نمبر 1 جو کہ حروف مقطعات کی تختی ہے، تو اس میں سب سے پہلا حرف الف لام میم۔ اس میں دیکھیں یہ والی جو علامت ہے یہ بڑی مد کہلاتی ہے، اور ایک درمیانی مد ہے، اور ایک یہ کھڑی زبر ہے۔ درمیانی مد اس تختی میں موجود نہیں ہے، میں شاید دکھاتا آپ کو۔ بہرحال تو اس بڑی مد کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، اور ایک الف کی مقدار 1 سیکنڈ کے برابر ہوتی ہے، یعنی جتنا 1 سیکنڈ میں جو ایک وقت گزرتا ہے، پیریڈ گزرتا ہے، اتنا 1 الف کی مقدار ہوتی ہے۔ تو اس کو 4 سے 5 سیکنڈ جو ہے نا اس بڑی مد کو کھینچنا ہوتا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را۔ اب را کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو اس کو 1 سے 2 سیکنڈ کے برابر، 1 سیکنڈ بھی کھینچ سکتے ہیں، 2 سیکنڈ بھی کھینچ سکتے ہیں۔ الف لام را، الف لام میم را۔ اور دیکھیں یہ جو مخارج ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ مخارج کے بغیر کوئی انسان پڑھ رہا ہو تو وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی اسے بجائے ثواب ملنے کے، چونکہ اسے حروفوں کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ غلط پڑھتا رہے گا، جس سے وہ مزید گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے مخارج کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ مخارج کسی نے سیکھنے ہیں۔ مخارج یعنی جتنے بھی حروف تہجی ہیں یہ منہ کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں، کیسے ادا ہوتے ہیں، ان کی کیفیات کیا ہیں، یہ میں نے تختی نمبر 1 میں 3 اسباق ہیں وہاں جو ہے نا سارے میں نے بتائے ہیں، وہاں سے آپ جو ہے نا یہ مخارج کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بھی میں بتا دیتا لیکن پھر ذرا مسئلہ لمبا ہو جاتا۔ بہرحال تو را کے اوپر یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو 2 سیکنڈ کے برابر کھینچنا ہے۔ الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا
صاد کے آخر میں دال کی بھی آواز آئے گی۔ اچھا، درمیان میں یہ بات آ گئی، یہ حروف چونک کے مقطعات کہلاتے ہیں، اور ان کا یاد کرنا یہ موجب برکت ہے، برکت کا باعث بنتی ہے، اور اس لیے کئی حضرات نے، کئی لوگوں نے اس کو اپنے گھر میں جو ہے نا لٹکایا بھی ہوتا ہے۔ خیر، لٹکانے کا تو ہمیں نہیں پتہ، اور نہ ہی میں نے کسی حدیث وغیرہ میں دیکھا ہے، البتہ ان کا پڑھنا، حفظ یاد کرنا یہ موجب برکت ہے۔ طہ، سین، میم، سین، سین کے آخر میں نون کی بھی آواز آئے گی۔ یاسین، صاد، حامیم، حامیم، عین، سین، قاف، کاف کے آخر میں فا کی بھی آواز آئے گی۔ قاف، نون۔ جی، تو یہ ہماری تختی نمبر 1 کا سبق نمبر 1 ختم ہوا، اور انشاءاللہ ہم اپنے تختی نمبر 4 کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور اگر کسی میرے بھائی ساتھی کو اور کسی طالب علم کو کوئی مجھ سے ڈائریکٹ کوئی قرآن پاک پڑھنا چاہے تو میرا واٹس ایپ جو ہے نا وہ شروع میں لکھا ہوا ہے، تو واٹس ایپ پہ مجھ سے کوئی رابطہ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ جی، اللہ حافظ۔